وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله حمد و صلاۃ کے بعد دوستو بزرگوں اور بھائیوں، ہر مہینے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوتا ہے، آپ لوگ محبت سے آتے ہیں، ایک سبق ہی ہوتا ہے ہر ماہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان پر وہی بات جاری کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اپنی ناراضگی والے ہر کلمے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں اس کی نعمتوں کی قیمت ادا کر کے معاذ اللہ اس کا فضل حاصل کرنا چاہوں تو یہ ممکن ہے۔ کیا بات ہے۔ کوئی انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ساری عمر تلاوتیں، اذکار، درود و سلام پڑھتا رہے تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ اس کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھے، اللہ کا خوف بھی رکھے، ڈرے بھی، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا بھی جائے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھی جائے۔ لیکن اگر انسان کوئی ایسا کام زندگی میں کرے، ایک تو وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان راز ہو، اور دوسرا وہ سمجھتا ہو کہ یہ کام اس طرح کا ہے کہ یہ میرے رب کی رحمت کو میرے حق میں منا لے گا۔ کوئی کام ہو ایسا، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا جو بھی وہ خدا کے فضل سے جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس فضل کو آواز دینے کے لیے، اس کرم کو بلانے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے نا۔ بے شک۔ حضرت سعدی نے کہا تھا کہ خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو کوئی بہانہ تو بنے نا، سبحان کوئی بہانہ تو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ کبھی آیت کا خالی ترجمہ دیکھیں تو کتنا لطیف ہے، کتنا لطف دیتا ہے۔ نبی عبادی، اے محبوب میرے بندوں کو اطلاع دے دو، سبحان اللہ، انہیں خبر دے دو کس بات کی؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑی ہی رحمت فرمانے والا۔ میرے بندوں کو یہ بتا دو، ان کو خبر دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کافر کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو وہ بھی جنت کی امید لگائے، اور اگر کامل مومن کو پتہ چلے نا کہ وہ عذاب کتنا دیتا ہے تو یہ بھی پریشان ہو جائے کہ یہ کام کس طرح حل ہوگا۔ کامل رحمت پر توجہ، اور کوئی کام ایسا زندگی میں، کوئی کام، کوئی ایک فکر، کوئی ایک سوچ، کوئی ایک کام، ہمارے جو دینی کام بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی بعض اوقات ہماری دنیا داری کا سبب بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کا نام لے کے اپنا ذاتی قدر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اگر کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے تو اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ دنیا داری حاصل کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ خالص کوئی ایسا کام، خالص مخلص ہو کر جو بنیاد بن جائے اللہ کی رحمت کی، بنیاد بن جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو معاف فرمانا ہے، اس نے معاف کرنا ہے، تو پھر کوئی ایسا کام اپنے بندے سے کراتا ہے، ہمیں اس سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور تھوڑی سی نا جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے آج تک جتنی نیکیاں کی ہیں ان ساری نیکیوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نیکیاں اس قابل ہیں کہ رحمت الہی کا موجب بنے گی۔ حضرت خواجہ اجمیر غریب نواز رحمت اللہ علیہ
جب آپ کے وصال کے ایام چل رہے تھے تو بڑا رویا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ تو درویشوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے 50 سال دین کی خدمت بھی کی، رات کو عبادت بھی کی، آپ نے لنگر خانے کا دروازہ کھول دیا اور بغیر کسی تفریق کے ہر آنے جانے والوں کو آپ نے کھانا بھی کھلایا، آپ کے ہاں یتیم پلے، بیواؤں کا آپ سہارا بنے، غریبوں مسکینوں پر آپ نے بڑا خیرات کی، اتنی ساری نیکیاں آپ کے پاس ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کی طرف نظر ڈالی، پھر کچھ دیر خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے جو تم نے گنوائی ہیں یہ خیر کے کام تو ہیں، پر یار محبوب کے قابل تو نہیں۔ شان دیکھو کتنی بڑی ہے، وہ بارگاہیں کتنی اونچی ہیں صحیح خیر کے کام جو تم نے گنوائے ہیں، اس پر امید ہے۔ ہم نے آج تک جتنی نیکیاں کی ہیں اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک تو بعض اوقات لوگ مجبور ہو کے خیرات کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اوپر جبر کر کے مسجد کی حاضری دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تکلف کر کے کوئی کام کرتے ہیں اور کرنے کے بعد وہ 2-4 باتیں ایسی سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اپنی نیکی دکھا دیتے ہیں کہ جس سے ویسے ہی اس کا جو اصل حسن ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ کوئی نیکی ہو زندگی میں، سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر کو صبح قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، مالک اس سے فرمائے گا کہ جا میں تجھے جنت دیتا ہوں، تیرے لیے فیصلہ کر دیا۔ انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، وہ عرض کرے گا مالک میں جو ہوں وہ میں جانتا ہوں کہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تیری رحمت ہوئی، بندہ نوازی ہے، لیکن کون سا ایسا عمل جو ذریعہ بن گیا اور آج میرے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب کریم اس سے فرمائے گا کہ تو تاجر تھا، لوگ تیرے پاس سامان خریدنے آتے تھے، جب تو تقاضا کرتا تھا نا ان سے پیسوں کا، بعض اوقات لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے، جب تو تقاضا کرتا تھا تو لوگوں سے کہا کرتا تھا، اپنے ملازمین سے، غلاموں سے، کہ جب تقاضا کرنا تو نرمی کے ساتھ کرنا۔ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، تقاضا کرنا تو نرمی کے ساتھ، اور اگر بندہ تنگ دست ہو تو اسے مہلت دے دینا۔ فرمایا تو زندگی بھر میرے بندوں پر آسانی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر فضل نہ کرتا۔ یعنی اس نے الگ سے ہو کر کوئی نماز، نوافل، عبادت، ریاضت وہ نہیں کیا، جو روٹین میں وہ کام کرتا تھا نا، اپنے اس کام کے اندر اس نے اپنے دل کو وسعت دی، ایک بہانہ بن گیا اللہ کی رحمت کا۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا اس میں کیا کہنا ہے؟ ہمارا اس میں یہ کہنا ہے کہ جناب گھر آؤ گے تو پانی ضرور پلاؤں گا، روٹی کھلاؤں گا، پر دکان ہی ہے۔ ایک صاحب سے میرے سامنے کسی نے کہا کہ جناب آپ فلاں کام کرتے ہیں تو ذرا فلاں کی مہربانی کر دیں، تو کہنے لگا یہ کام نہ مینوں دسو۔ تو میں کہا جی تیرا کام نہیں ہے، تینوں یہ دسنا اور تینوں کی دسی؟ میں نے کہا جی کوئی اور کام دسو۔ میں کہا ٹھیک ہے، آج کی جمعہ تم پڑھا دے، اللہ یہ تجھے بتا دیتے ہیں جو تیرے تعلق ہے اسی میں تجھ سے گنجائش لینی ہے نا، آپ جو کرتے ہیں اسی میں آپ سے وسعت چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہم نا بالکل دنیا دار بن کے یہ کام کرتے ہیں، اور خدا کے بندے آپ تاجر بعد میں ہیں، ملازم بعد میں ہیں، فیکٹری والے بعد میں ہیں، پہلے آپ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی اس حیثیت کو دیکھنا ہے جو اللہ رسول کے ساتھ آپ کا وابستہ کرتی ہے، کوئی ایک بہانہ بنے جس سے اللہ فضل فرما دے۔ ہم نے بڑی دفعہ حدیث سنی، بڑی دفعہ سنی، اور بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، میں صرف ایک اشارہ دوں گا۔ خاتون تھی، طوائف تھی، اس کی زندگی اندھیروں میں گزر رہی تھی، پھر ایک صبح وہ گزری تو ایک کتا پیاسا دیکھا۔ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ اس نے اپنا موزہ یا اپنا جوتا کسی کپڑے سے باندھ کے کنویں میں اتارا، اور پھر اس نے پانی کا بھر کے اس کتے کے منہ میں ٹپکایا۔ اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، مل گیا بہانہ، فرمایا کاٹ دو اس کی ساری خطائیں اور آج اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دو۔ آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، سنائی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس حدیث کو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں،
لیکن حال یہ ہے کہ روڈ پر جو کتا مرتا ہے وہ مر ہی گیا ہے. کوئی ایک بندہ بھی یہ اخلاقی مظاہرہ کرتا ہے کہ مرے ہوئے کو روڈ پر سائڈ سے کر دے. ہماری گاڑیوں کی ٹائروں کے ساتھ لگ کے اس کا گوشت سارا مسئلہ جاتا ہے, ادھیڑ دیا جاتا ہے, تباہی ہو جاتی ہے. میں برطانیہ میں ایک روڈ سے دوسرے روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ٹریفک بند ہو گئی. تو ایک دوست سے میں نے کہا یار مجھے تو کہیں پہنچنا تھا تو کوئی رابطہ پتہ چلے. تو کہنے لگے روڈ پہ کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایمبولینس اسے اٹھا کے لے جا رہی ہے. یہ کام تو ہمارا ہے, کردار تو دراصل ہمارا ہے. یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتے کو پانی پلائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. لیکن مسلمان ملک ہے, مسلمان بستے ہیں, اور حال یہ ہے کہ کتا مر گیا روڈ پہ, لیکن کسی شخص نے مرے ہوئے کو بھی اٹھانا پسند, اس کا گوشت ٹائروں کے ساتھ لگ لگ کے ختم ہوا, تباہ ہو گیا, وہ سڑ گیا, جل گیا. کیوں؟ یہ حدیث ہمیں کس لیے حضور نے سنائی؟ ہماری تربیت کے لیے, ہمارا ذہن بنے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا, ہمارا ذوق بنے کہ ہم نے اس طرح کر کے اپنے دل کو نرمی دینی. جب تک آپ طبیعت نہیں اس طرح کے پیدا کرتے, جب تک آپ ذوق نہیں اس طرح کا پیدا کرتے, اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہم اسباب نہیں بناتے, تو گھر کے اندر بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ جناب اللہ بڑا کریم ہے, تو بھائی آپ اس کرم کو سمیٹنے کے لیے آگے تو بڑھیں, آپ کوئی ایسا کام تو کریں. ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ رستے میں پتھر پڑا ہے, اس نے اٹھا دیا. اسی بات پر رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. مجھے بتاؤ, یہ حدیث ہم نے سنی, پڑھی, کئی دفعہ ہمارے سامنے آئی, پھر ہمارے روڈوں پہ کچرا کیوں ہے؟ پھر ہماری گلیاں کس طرح ایک کھڑی ہم نے اپنی بنا لی اور سارے لوگوں کو پریشان کر دیا. میری موٹر سائیکل صحیح گزرتی ہے, باقی سارا محلہ پریشان رہتا ہے, تو رہے بھئی یہ تو چیزیں اللہ کی رحمت کو, اللہ کے فضل کو آواز دینے والی تھی. خدا بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, بڑا ستار ہے. اور سوال یہ ہے کہ اس رحمت کو آواز دینے کے, ماں بچے سے پیار کرتی ہے کہ نہیں؟ بے شک کرتی ہے. اس پر بھی اختلاف ہے تو ہاں تو کرے نا, کرتی ہے نا ماں پیار, کرتی ہے. اور وہ دن رات صبح شام کچھ دیکھتی ہے بچے کی خدمت کے لیے. تسلی کر لینا, جا کے تجربہ کر لینا. اگر بچہ چپ کر کے بیٹھا ہے نا, دودھ نہیں پلاتی, وہ کہتی ہے جھاڑو دیا اب چلو برتن دھو. وہ کھیل رہا ہے, اور برتن دھونے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ چند کپڑے استری کرنے والے ہیں, وہ کر رہے ہیں, دودھ نہیں دیتی. پھر بچہ رو پڑتا ہے. ماں کو فکر تو ہونی چاہیے نا کس نے دودھ پینا ہے. پھر وہ روتا ہے, پھر وہ سارے کام چھوڑتی ہے, اسے دودھ پلاتی ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں بڑا پیار کرتی ہے اور کمال کرتی ہے, پر ماں کے کرم کو بھی آواز دینی پڑتی ہے, دینی ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ بغیر آواز دیے بھی کرم فرماتا ہے. لیکن بھائی کوئی بہانہ تو بناؤ نا زندگی میں, کچھ ایسا کرو نا, کوئی ترتیب تو ایسی لگاؤ نا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا, تو ظاہر ہے میں اپنے مالی معاملات جانتا ہوں, اپنی فیملی جانتا ہوں. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, مسجد کی جگہ خریدنا ایک کام ہے, اس کو بنانا ایک کام ہے, اور جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورا ایک سسٹم ہے. تو مسجد بنانا کوئی معمولی بات ہے, لیکن محبوب بڑے کریم ہے, سبحان اللہ, حضور بڑے کریم ہے. پھر ایک اور حدیث نظر سے گزری, سبحان اللہ, وہ گویا اس حدیث کی وضاحت بن گئی. حضور فرمانے لگے اس بندے نے مسجد بنائی, اور مسجد بے شک اتنی ہو جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. اللہ اس بندے کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا. کتنی مسجد ہو جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تو پوری نہیں نہ بنا سکتا, تو مسجد میں اتنا ہی کام کرا دے جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. اتنا کام کرانے پر بھی رب تیرے لیے جنت میں مکان بنا دے گا. لیکن کچھ اب ہمارا یہ خیال ہے کہ مسجد میں پیسے دے گا وہ بندہ جس کے پاس تو کروڑ روپے ہے, جو 100 دے سکتا ہے اسے بالکل پرہیز کرنا چاہیے, وہ نہ یہ کام کرتا.
وہ نہ یہ کام کرے اس لیے کہ اس کے پاس 100 ہے. ہم بہت ساری نیکیاں جو کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم توجہ نہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، غریب آدمی کو نا فل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فل سپورٹ کی بھی، لیکن ایک وقت کا کھانا بھی بڑا معنی رکھتا ہے. ایک وقت کا کھانا بھی بڑا ہی معنی رکھتا ہے. ایک وقت کسی کو نواز دینا، کسی کو دے دینا، یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر والے کو دینے میں نیکی ہے، ثواب ہے. جس کا جگر تر ہے اس کو کھلانے میں ثواب ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ کام لگایا، بخاری مسلم دیکھیے گا، فرمایا یہ مہمان آئے ہیں، کوئی اپنے گھر لے جاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ. مالدار لوگ بھی تھے، حضرت صدیق کے 80 اصحاب صفہ کو لے جاتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ دروازے کھول دیتے تھے. سیدنا عثمان غنی مستقل بنیادوں پہ یہ کام کرتے تھے. لیکن ایک غریب صحابی اٹھا، اس کی اپنی مالی حالت ان صحابی کی کیا ہے، ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے. یہ اس بندے کی سخاوت پر آپ غور کریں کہ جس کے گھر میں ابھی آپ وہاں نہیں آئے جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. ان کی مالی پوزیشن یہ ہے کہ کھانا ایک وقت کا. تو گھر جا کے بیوی سے پوچھا کیا حال ہے، وہ کہنے لگی تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وہ بھی نہیں. اب سخاوت کا سٹیٹس دیکھو، رب کی رحمت کو بلانے کا انداز دیکھو. کھانا ہے لیکن کھانے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے ہے، آپ کے اور میرے لیے بھی نہیں. تو کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے بچوں کو کسی طریقے سے سلا دے، کھانا لگا دے، اور کھانا رکھ کے نا جب مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، اور برتن اس ترتیب سے اٹھانا اور رکھنا کہ مہمان کو سمجھ آئے میں تو یہاں رک جاتا ہوں، یہاں تو میرے بھائی جن کا گھر بھرا ہوا وہ بھی رو رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں. جو آدمی بہت ساری چیزیں استعمال کرنے کا وقت نہیں آتا، وہ بھی کہہ رہا ہے ہاتھ بڑا تنگ ہے. یہاں ایک وقت کی روٹی ہے پر اپنا فقر چھپانے کا یہ حال ہے، خودداری قائم رکھنے کا یہ اسٹیٹ. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھی اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. اسٹیٹس یہ ہے، اسٹیٹس یہ ہے. کہنے لگے لائٹ آف کر دیں. یہاں تو ہمارے ہاں میرے بھائی جو گھر نہیں آتا اسے بھی رو کے بتاتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں. ایک وقت کی روٹی تو نہ برتن اٹھاتے رکھتے رہنا، پتہ چلے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ خاتون نے پہلے تو چراغ بند کیا، پھر کبھی پلیٹ رکھتی کبھی اٹھاتی، خامد ہاتھ چلاتے رہے. مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اب انہوں نے نا سویرے اٹھ کے محلے داروں کو بتایا نہیں کہ ہم نے رات بھوکے رہ کے مہمان، بتایا نہیں، سکھایا نہیں. انہوں نے ایسے ہی اپنے آپ کو خود اونچا نہیں کیا. کہتے ہیں صبح میں مہمان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو چہرہ دیکھتے ہی محبوب فرمانے لگے رات جو تو نے کام کیا نا، تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا وہ خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی کوئی چیز تو ایسی ہو جو رحمت الہی کو آواز دینے والی. ہم نا کوئی خیر کرنے کو تیار ہی نہیں. کوئی خیر، مسجد میں جھاڑو دینے کے پیسے لگتے ہیں، گلی میں روڑا اٹھانے کے پیسے لگتے ہیں، اور یار کچھ نہ کر. میرے محبوب نے فرمایا مسکرا کے ملا کر اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے. تو مہربانی کرنا تھوڑی دیر کے لیے یہ ماتھے کے اوپر جو شکن ہے ان کو سائڈ پہ کر دے. چلو کبھی کبھی بندہ ہنس ہی لے، کسی وقت وہ کہہ دے کہ نہیں آج میں پیر صاحب نہیں ہوں، مولوی صاحب نہیں ہوں، تاجر صاحب نہیں ہوں، فلانا صاحب نہیں ہوں، آج میں فقط رسول اللہ کا غلام ہوں، آج میں نے میرا ہنس کے بات کرنی ہے. کبھی آپ اس لیول پہ بھی آ جائیں، اپنی وہ جو شان آپ نے خود بنا لی اس سے کبھی نیچے اترے، نرا ہنس کے بولنا، نرا ہنس کے. او یار سنیے اس محبوب کا فرمان ہے، امام غزالی حدیث لائے ہیں، فرمایا کچھ نہ کر مومن کا دل ہی خوش کر دے. سبحان اللہ. تو اس کا دل ہی راضی کر دے. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ 60 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. کچھ تو کرنا ہے، کوئی کام تو کر، کہیں سے سٹارٹ تو کر، کوئی خیر تو کٹھی کر، کچھ تو کرنا میرے بھائی.
کوئی تو ایسا کام کر جو ہو سکے، کچھ تو کر۔ یہ جو لوگ دینی کام کرتے ہیں نا، میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آ گئی ہے، عنوان پہ ہے تو چلیں کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، چلے ہو بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، بات تو ٹھیک ہے، کوئی حق نہیں، ہونا بھی ہے تو ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے منصب، ایک ہوتا ہے خدمت۔ ان دونوں چیزوں میں آپ کو پتہ ہے خواجہ نظام الدین صاحب کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، لیکن ان کے محبوب حضرت امیر خسرو ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ کچھ بن کے آتے ہیں، کوئی تعلق بنا کے، کچھ ساری زندگی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت گزاروں کے نام نہیں ہوتے، ان کو کئی دفعہ خلافتیں بھی نہیں ہوتی، وہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نا وقت وصال تھا، آخری وقت، جس طرح ساری زندگی نوکری کی نا سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، اور وقت وصال اللہ کی حکمت ہے کہ موجود ہی نہیں تھی، بعد میں تشریف لائے۔ ساری زندگی حضرت امیر خسرو نے خدمت کی۔ آخری وقت ہے خواجہ نظام کا، نزا کا عالم ہے، لیٹے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کوئی خسرو کو بلاؤ۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے۔ خواجہ نظام الدین خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا اور کوئی خسرو کو بلاؤ۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے، پھر خاموش ہو گئے۔ دیر کے بعد پھر آواز دی کوئی خسرو کو بلاؤ۔ عرض کی حضور چراغ حاضر ہے۔ خواجہ صاحب نے آنکھیں کھول دی، لوگوں کی طرف نظر ڈالی، فرمایا خلافت چراغ کو دیتا ہوں اور خسرو سے کہنا نظام تمہارا ہی رہے گا۔ خلافت دیتا ہوں چراغ کو اور خسرو سے کہنا نظام الدین ہے، کیونکہ تو خدمت گزار ہے، تو خدمت گزاروں کے بڑے نام ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں عظمتیں فضیلتیں مسلمہ ہیں کہ امت میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا، دوسرا سیدنا فاروق اعظم کا، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر مولا علی علیہ رضوان، یہی بڑے ہیں نا، یہ مسلمہ عقائد ہے نا امت کے۔ لیکن حضرت بلال حبشی آ گئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال کہاں گورنر رہے، وہ کون سا عہدہ انہیں ملا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی ان کی ڈیوٹیاں کیا تھی؟ حضور کے مہمانوں کی نوکری کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، آذان پڑھنا، یہ ڈیوٹی تھی نا۔ لیکن حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال جو سادہ بندہ ہوتا ہے، جسے عادت نہیں ہوتی اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ سوکھا رہتا ہے پیچھے، عادت جو نہیں، بنائی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے جناب آپ امیر المومنین ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، فرمایا یا بلال انت سیدنا، بلال تو نہ ہمارا سردار ہے، تو ہمارا سردار، وہ حضور کی خدمت نے تجھے سرداری دے دی، تو یار کچھ تو کرو نا۔ کوئی ضروری ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے جناب فقط میں بہت بڑے ہی کام کروں گا تو کام ہوگا؟ کوئی خدمت، کوئی نوکری، یاد رکھنا دنیا بھول سکتی ہے، رب رسول نہیں بھولا کرتا، تمہیں بلایا نہیں جا سکتا۔ کچھ ایسا زندگی میں کرو، کسی مقام پر کچھ ایسا کرو کہ جو خدا کی رحمت کا سبب بن جائے، جو اللہ کو یار۔ مشہور روایت ہے نا کہ 99 قتل کرنے والا ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ میری توبہ ہو جائے گی، تو اس نے کہا 99 قتل کر کے توبہ کا ہے کہ اس نے کہا چلو 100 پورے کر دیں، 100 پورے کر دیں۔ پھر ایک عالم سے پوچھا کہ توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہو سکتی ہے، پر جس بستی میں تو ہے اس سے نکل، اور وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا، وہ نکل کھڑا ہوا۔ اب یہ سارے جملے حدیث میں موجود ہیں، رستے میں موت آ گئی، پہنچ ہی نہیں سکا، پر نکلا تو تھا نا، نکلا تو تھا نا، جو نکلے ہی نہ، روز ڈیٹ ہی دے، ڈیٹ ہی دے۔ ایک صاحب ہے، مجھے میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 9-10 دفعہ ان کا چہرہ یاد ہے، کہتے پریک صاحب ٹائم پہ کٹنا تھا انہوں ملا، میں کہ لگنا نہیں نکلے، کیونکہ جتنی لمبی آپ تاریخ دے رہے ہیں نا، جب ملتے ہیں آپ ٹائم نکال رہے ہیں۔ دیکھو میں پھر بھی ٹائم نکال کے 9-10 دفعہ مل چکا ہوں آپ نہیں ملے، کیوں؟ سچی سی ہماری مصروفیت ہے، لا یعنی سی، سمجھ نہیں آتی کہاں کھو گئے۔ نکل کھڑا ہوا،
نکل کھڑا ہوا اللہ، وہ میرے طرح کے گناہگار بندے نہیں، کہیں کسی چیز کو قیاس نہ کر لینا، نیک بندوں کی طرح نکل کھڑا ہوا، رستے میں موت آ گئی۔ اب حدیث پاک بخاری مسلم میں لفظ موجود ہیں، فرشتے آ کے آپس میں مباحثہ کرنے لگے، دوزخ والے کہنے لگے ہم نے لے کے جانا، جنت والے کہنے لگے ہم نے لے کے جانا۔ طے یہ ہوا کہ جگہ ماپ لو، جدھر زیادہ ہے وہ والے لے جائیں، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں رب نے نا ادھر سے زمین سکیڑ دی جدھر اللہ والے رہتے ہیں۔ اب آپ میری بات کو سمجھے، نکلا یہ اور زمین کو قریب اللہ نکلا، یہ نکلا تو صحیح نا، اور میرے بھائی تو نکل تو صحیح، زمین بھی اللہ تیرے لیے سمیٹ دے گا۔ نکل کھڑا ہوا، زمین بھی خدا نے سمیٹی، اور پھر فرمایا کہ چونکہ یہ نکل آیا تھا اور اس بستی کے قریب تھا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، لہذا فیصلہ بھی اس کے لیے جنت گئی۔ آپ میری بات کو سمجھے، نہ وہ وہاں پہنچ سکا، نہ اس نے وہاں تربیت لی، نہ وہاں سے اس نے بظاہر کوئی فیض پایا، نہ کچھ کر سکا، نکلا تو صحیح نا، تو جو نکلے ہی نا، جو ساری زندگی تاریخ ہی بناتا رہے، ارادہ ہی کرتا رہے اپنی زندگی میں، کچھ کام ضرور ایسے کریں جو اللہ کی رحمت کا سبب بن جائیں، بہانہ بن جائیں، اور ہمارے لیے فضل کا فیصلہ ہو جائے۔ اے اللہ، ٹھنڈا وقت ہے، خوبصورت وقت ہے، دادا گنج بخش علی حجویری کی نگری ہے، ہمیں کوئی توفیق دے دے، زندگی میں کوئی بھی کام بھی ایسا کر لے جو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کا سبب بن جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔